إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. برادران اسلام، بزرگوں، پردہ نشین مائیں بہنوں، عزیز پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، شان، شوکت، غلبہ، دبدبہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک، خالق، مدبر، متصرف، رازق. درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغامات کو اللہ کے بندوں تک بحسن و خوبی پہنچایا. خصوصاً میرے آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات، عزیز پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رکھتا ہے، حق بات پر قائم و دائم رکھتا ہے. کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حق پر قائم رکھتا ہے؟ آمنو، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، ساری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں ثابت قدم رکھتا ہے. کہاں پر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے؟ بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اور برزخی زندگی میں بھی، قبر والی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے.
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو چاہے کرنے والی ذات ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو چاہے کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کا تذکرہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی توحید پر قائم رکھتا ہے، حق بات پر قائم رکھتا ہے، اور برزخی زندگی جب دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا تعلق جب ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے ختم ہونے کے بعد والی جو زندگی آتی ہے اسے جو ہے قبر والی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے، برزخی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ برزخی زندگی میں جب جو ہے میت کو قبر کے اندر رکھ کر کے آتے ہیں، وہاں پر ملائکہ فرشتے سوال جواب جو ہے کرتے ہیں، تو اس وقت فرشتوں کے سوالات میں جو ہے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ملائکہ کے جو سوالات ہوں گے وہاں جو ہے بہترین طریقے سے جو ہے ان کے جوابات دے گا کون؟ وہ انسان جو ایمان والا ہوتا ہے۔ عزیز پیارے بچوں، انسان جب اس دنیا سے وفات پا جاتا ہے، اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے اس کی آخرت والی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی قیامت بپا کرے گا اس وقت تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جیسے ہی انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس کی انفرادی قیامت، اس کی انفرادی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ من مات فقد قامت قیامته، جیسے ہی انسان مر جاتا ہے اس کے حق میں اس کی انفرادی قیامت جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ خبر ہی سے پتہ چل جاتا ہے، یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی جو یہ کامیاب ہونے والا ہے یا ناکام ہونے والا ہے۔ آگے آنے والے جو مراحل ہوتے ہیں ان مراحل میں وہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا، خبر کی زندگی سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ قبر کی جو زندگی ہوتی ہے نافرمانوں کے لیے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی آگ پیش کرے گا۔ فرعون اور آل فرعون کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام فرعون اور آل فرعون کو اللہ تبارک و تعالی آگ پیش کرے گا۔ خبر کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے آگ کے عذاب سے دوچار کرے گا۔ جہنم کی ہوائیں، گرم گرم ہوائیں نافرمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی کھڑکی کو کھول دے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اس دنیا سے وفات پا جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے قبر کے اندر ہی۔ فَمِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو قبر کے اندر ہی جو ہے جنت کا وہ مقام، وہ جگہ اسے دکھایا جاتا ہے جہاں وہ جنت میں رہنے والا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ جہنمی ہے، دوزخی ہے، جہنم میں جانے والا ہے، قبر کے اندر ہی جو ہے اس کا ٹھکانہ اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھ جہنم میں تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ تو لہٰذا انسان جب اس دنیا سے وفات پا جاتا ہے تو اس کے حق میں انفرادی قیامت جو ہے شروع ہو جاتی ہے، اور یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کامیاب ہونے والا ہے یا ناکام ہونے والا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا گزر خبر کے پاس سے ہوتا، قبرستان کے پاس سے ہوتا، زار و قطار رونے لگتے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی، تر ہو جاتی۔
पूछने वालों ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल किया, पूछते हैं ऐ उस्मान, तुम्हारे सामने जन्नत का भी तज़किरा होता है, जहन्नम का भी तज़किरा होता है, लेकिन उतना नहीं रोते जितना कि कब्र के पास खड़े होकर के रोते हो। क्या वजह है, क्या माजरा है कि इस कदर रोने का क्या जो है ताल्लुक़ है इससे? तो उस वक्त हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरह, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु, इंसान अगर यहाँ कामयाब हो गया, फमा बअदहु ऐसरु मिन, इसके बाद आने वाले मराहिल, हश्र व नशर के मराहिल, पुल सिरात का मरहला, तमाम के तमाम मराहिल आसान हो जाएंगे। व इल्लम यंज मिन्हु, और अगर यहाँ इंसान नाकाम हो गया, खबर वाली जिंदगी में नामुराद हो गया, नाकाम हो गया, फेल हो गया, फमा बअदहु अशद्दु मिन, तो बाद में आने वाले मराहिल उसके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होंगे। इस सोच को सोच करके, इस चीज को मैं अपने तसव्वुर में ला करके जो है रोता हूं। तो लिहाजा इंसान को जो है कब्र ही में पता चल जाता है कि वो इंसान कामयाब है या नाकाम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को दुनिया की बेसिबाती को बताते हुए कि ये दुनिया लाफानी है, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, इसके पीछे ना दौड़ो, इसको जो है बताने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक मरतबा इरशाद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बकी तशरीफ़ लाते हैं। बकी कब्रस्तान का नाम है, वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। जनाजा लाया जाता है, जनाजे को लाया जाता है, अभी कब्र खोदी नहीं गई थी, कब्र खोदी नहीं गई थी, कब्र खोदी जा रही थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान में बैठे हुए हैं, आपके हाथ में एक छड़ी है, एक लकड़ी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ बैठ करके ज़मीन खुरेद रहे हैं, ज़मीन खुरेद रहे हैं, और ऐसा लग रहा है गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी सोच में हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुतफक्किर हैं, ऐसे नजर आ रहा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कब्र के पास कब्रस्तान में बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, ज़ारो क़ितार रो रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से मुखातब होकर कहते हैं, या इख़वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू, ऐ मेरे भाइयों, यहाँ आने से पहले, इस मकाम तक पहुँचने से पहले, कब्र में आने से पहले कब्र की तैयारी कर लो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये दुनिया हमेशा की नहीं है, ये दुनिया हमेशा हमारे साथ रहने वाली नहीं है, दुनिया किसी के साथ वफाई नहीं की है, लिहाजा आखिरत की ज़िंदगी के लिए जो है हमें कोशिश करना चाहिए। एक मरतबा मस्जिद नबवी में मजलिस जमा थी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को अज़ाब क़ब्र के ताल्लुक़ से बता रहे थे, अज़ाब क़ब्र के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है डरा रहे थे। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नसीहत कर रहे थे, सहाबा इकराम जो है रोने लगते हैं। वज्जल मुस्लिमून वज्जतन, सारी मस्जिद जो है सहाबा इकराम के आवाज़ से जो है गूंज उठती है। और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि सहाबा इकराम इस कदर ज़ारो क़ितार से रो रहे थे, इस कदर ज़ोर से रो रहे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद क्या फरमा रहे थे मेरे कानों तक वो आवाज़ नहीं पहुँच रही थी। बाद में मैंने सहाबा इकराम से पूछ करके दरियाफ्त किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कब्र से ज़्यादा भयानक मंजर मैंने नहीं देखा है। मा रअयतु मंज़रन क़त्तु इल्ला वल क़ब्र अफ़ज़अ मिन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कब्र से ज़्यादा भयानक मंजर मैंने नहीं देखा है। यही वजह है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फलौला अल्ला तदाफनू,
اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، مجھے اس چیز کا خوف نہ ہوتا، لدعوت اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر الذي اسمع من، کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ جو آوازیں قبر میں ہونے والے جو عذابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نبی ہونے کے ناطے جو ہے بعض اوقات قبر کے اندر ہونے والے عذابات کو سناتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے موتوں کو دفنانا چھوڑ دے گے تو میں دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کو اللہ تبارک و تعالی سنائے، قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اسے جو ہے اللہ تعالیٰ سنائے، اس بات کا میں تمہیں جو ہے دعا کرتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس طرح کی دعا کرتا تو تم اپنے موتوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اس کے بیٹے کو اس کے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اس کے بھائیوں کو اس کے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اس کے اعزاء و اقارب کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، تو میرے محترم بھائیوں اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ سکون ختم ہو جائے گا، چین زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ رحم کیا ہے، بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر جو ہے مہربانی یہ کیا ہے کہ عذاب قبر کی جو قبر کے اندر جو عذابات ہوتے ہیں وہ عذابات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سے مخفی رکھا ہے، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ جن و انس کے علاوہ، جنوں اور انسانوں کے علاوہ کائنات کی ساری مخلوق قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اسے سنتے ہیں۔ یہ جو جاندار جانور جو نظر آتے ہیں یہ تمام کے تمام قبر کے اندر ہونے والے عذابات کو سنتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ریاکشن سے روکے رکھا ہے، وہ ریاکشن نہیں دکھاتے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے خچر پر سوار ہو کر چند صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں جو ہے خچر لڑکھڑاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہاں 5 یا 6 قبریں ہیں، صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ صحابہ میں سے کسی نے کہا اللہ کے نبی یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اسلام سے پہلے وفات پا گئے، اسلام سے پہلے مر گئے، یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ خچر قریب تھا کہ گر جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گرا دے، لہٰذا جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں جو قبریں ہیں ان قبر والوں کو جو ہے عذاب ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قبر یہ عبرت کا گھر ہے، قبر یہ جو ہے عبرت کا گھر ہے، یہاں جایا کریں، قبروں کی زیارت کریں، قبروں کے پاس جائیں، تمہیں جو ہے آخرت کی یاد آئے گی، تمہیں موت کی یاد دلائیں گے یہ قبر۔ زوروہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروہا، قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنہا تذکرکم الموت، یہ قبریں تمہیں جو ہے آخرت کی یاد دلائیں گی۔ قبروں کے پاس جایا کرو، تمہارے جائیداد کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی، تمہارے بنگلوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی، تمہارے گاڑیوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوں گی، تمہارے پاس جو جائیداد ہے، مال دولت سونا چاندی کے جو ذخائر ہیں ان تمام کی تمہیں جو ہے حیثیت معلوم ہوگی، تمہاری نوکریوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی، تمہاری خوشیوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور القبور فإنها تذکرکم الموت۔ برادران اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر سے ہیبت کھاتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر سے ہیبت دلایا کرتے تھے، قبر سے ہیبت دلایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے ایک صحابی رسول کو دفنا کر آ رہے ہیں۔ کون ہے وہ صحابی؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دفنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قبرستان میں ہی جو ہے بیٹھے ہوئے زور زور سے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، زور زور سے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام بھی اللہ کے نبی کو دیکھا تو صحابہ بھی جو ہے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیے۔ پھر اللہ کے نبی بہت دیر تک اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحان اللہ کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ
وہ شخص ہے ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ سعد، اس سعد کی وفات کے وقت جو ہے اللہ رب العالمین کا عرش حرکت میں آتا ہے، وفتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے کھولے گئے، وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اور ان کی جنازے کی نماز میں 70,000 فرشتے جو ہے شریک ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقد ضم ضمة ثم فرج عنہ، قبر نے انہیں ایک مرتبہ دبا دیا، پھر جو ہے تا حد نگاہ ان کی قبر کو کشادہ کیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو قبر نے اس طرح سے جو دبوچا ہے، حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد کے ساتھ قبر نے جو معاملہ کیا ہے یہ عذاب نہیں تھا، بلکہ قبر ہر مومن کے ساتھ ایک مرتبہ اس طرح کا سلوک کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے کبھی قبر سے جو ہے قبر کے عذاب سے جو ہے کبھی جو ہے بے خوف ہو کر کے نہیں رہنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ جو ہے برزخی زندگی کے تعلق سے سوچتے رہنا چاہیے، اور یہاں کی کامیابی کے حوالے سے جو ہے دنیا کے اندر نیکیاں کرنا چاہیے، عمل میں پیش ہونا چاہیے۔ اور اگر انسان جو ہے برزخی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، 3 چیزوں کی معرفت، 3 چیزوں کی جانکاری حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے اول اللہ رب العالمین کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، نبی کو جاننا ہے، نبی کی تعلیمات کو جاننا ہے، اور تیسری چیز جو ہے ہمارے اسلام کو، دین کو جاننا اور پہچاننا ہے۔ اور جو انسان ان 3 چیزوں کو دنیا کے اندر جان لے گا، اور ان دین کے جو بنیادی 3 ارکان ہیں، دین کے 3 یہ جو بنیادی اصول ہیں، ان بنیادی اصولوں کو جان لے گا کہ کہے گا رضیت باللہ ربا، میں نے جو ہے راضی ہو گیا اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور میرا دین اسلام ہے، اس پر پابند ہو جاتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اقرار کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے محترم بھائیوں، یہی انسان جو ہے قبر میں ہونے والے سوالات کے جوابات میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قبر میں جب جو ہے 3 سوالات ہوتے ہیں انسان سے، من ربک ومن نبیک وما دینک، اگر مومن ہے، مسلمان ہے، تو ان تینوں سوالات کے جوابات بآسانی دے دے گا۔ حدیث میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک چوتھا سوال بھی جو ہے فرشتہ اس سے کرے گا کہ وَهَلْ رَأَيْتَ اللَّهَ، جب جو ہے تینوں سوالوں کے جوابات میں کامیاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب پوچھے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، تو فرشتہ اس سے پوچھے گا، سوال کرے گا هَلْ رَأَيْتَ اللَّهَ، کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ پر تو نے ایمان لایا ہے، اللہ کی تو نے عبادت کیا ہے، تو بتا کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا وما ينبغي لأحد ان يرى اللہ، دنیا میں کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے، دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو لہٰذا جو ہے اس کے لیے کہا جائے گا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنتی لباس اس کے لیے پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اور قبر کے اندر جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو۔ پھر اس کے بعد کہا جائے گا نم کنومت العروس، اور اس بندے سے کہا جائے گا جس طرح نئی نویلی دلہن سوتی ہے قیامت کی صبح تک تو قبر کے اندر لیٹ جا۔ میرے محترم بھائیوں، قبر کے اندر ہم رکھ کر آتے ہیں، قبرستان جب ہم جاتے ہیں تو قبریں کیسی نظر آتی ہیں؟ بازو نظر آتی ہیں، 6 فٹ لمبی، 2.5 فٹ چوڑی نظر آتی ہے، قبر کے بازو قبر، لیکن ایک مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبر کو 70 غز لمبی بنا دی جاتی ہے، 70 غز لمبی بنا دی جاتی ہے، اور تا حد نگاہ اس کی قبر کو کشادہ بنا دی جاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھنے میں کیا دکھتا ہے؟ یہ تو جو ہے 2.5 فٹ چوڑی، 6 فٹ لمبی یہ قبر نظر آتی ہے، لیکن مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی قبر کو تا حد نگاہ جو ہے کشادہ بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس دوسری طرف
رہا کافر، رہا منافق، فرشتے اس سے بھی سوالات کریں گے، فرشتے اس سے بھی پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تو کس دین پر دنیا کے اندر جو ہے زندگی بسر کر کے آیا ہے۔ وہ کہے گا ہائے ہائے لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے معلوم نہیں، لوگ بولتے تھے، لوگ کہتے تھے، میں نے ان کا کہا نہیں مانا، لوگ بولتے تھے، افسوس کرے گا، افسوس ملے گا۔ اللہ رب العالمین جو ہے آسمان سے یہ ندا آتی ہے ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے، میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے، اس کے پاس میری تعلیمات پہنچی تھی، میرے انبیاء کی تعلیمات اس تک پہنچی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا، اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے لیے جو ہے کہا جاتا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کا بستر اس کے لیے بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنمی لباس اسے پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، اور جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کافر، یہ منافق کے لیے خبر جو ہے تنگ ہو جائے گی، حتیٰ تختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ بائیں جانب کی پھسلیاں دائیں اور دائیں طرف کی پھسلیاں بائیں طرف آ جائیں گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قبر میں عذاب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس فرشتے کو مقرر کیا ہے وہ فرشتہ کیسا ہے؟ اعمیٰ و اصم، نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دینے والے فرشتے کو جو مقرر کیا ہے وہ فرشتہ کیسا ہے؟ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ ایسے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مقرر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قبر میں ہونے والے عذابات کو اگر وہ فرشتہ بھی سن لیتا، قبر میں ہونے والے عذابات کو فرشتہ بھی اگر دیکھ لیتا، اس کے دل میں بھی رحم آ جاتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قبر میں جو عذاب دے گا وہ فرشتہ اعمیٰ و اصم ہوگا، نہ بصارت ہے اور نہ ہی جو ہے دیکھ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ ایسے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مقرر کیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، اور جو ہے اس جو ہے نافرمان کو، کافر کو، مشرک کو جو ہے فرشتہ جو ہے مارے گا، حتی یصیر ترابا، اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور یہی کام جو ہے فرشتہ کرتے رہے گا، ریزہ ریزہ ہوتا رہے گا، اور اسے صحیح سالم بنایا جائے گا۔ فرشتہ پھر مارے گا، پھر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ جو ہے قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا، قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ لہٰذا عذاب قبر سے بچنے کی کوشش کریں، اور قبر کے اندر اگر کوئی ساتھی ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی چیز آنے والی ہے، میرے محترم بھائیوں، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، ہمارے دوست و احباب جن کے ساتھ بیٹھ کر کے دنیا کے اندر ہم وقت گزارتے ہیں، بیکار کی گفتگو میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، کتنا ہی گہرا دوست کیوں نہ ہو وہ ہمارے ساتھ آنے والا نہیں۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی چیز آنے والی ہے وہ ہمارا نیک عمل ہے۔ لہٰذا مومن کو جب دفنا کر کے آتے ہیں تو مومن کے سامنے ایک خوبصورت، ایک خوبرو نوجوان کی شکل میں ایک شخص آئے گا۔ مومن پوچھے گا کون ہو تم، کون ہو تم؟ تو وہ جو ہے کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، بہت ہی خوش نصیب انسان ہیں وہ جو دنیا کے اندر رہ کر کے نیکیوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، روزوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، صدقہ و خیرات کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، نمازوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور ہر خیر میں آگے آگے رہتے ہیں، وہ بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ بد نصیب انسان ہے، نادان انسان ہے، جو نیکیوں کو چھوڑ کر دوسری چیزیں جو فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، جو اس کا ساتھ نہ دینے والی ہیں، ان لوگوں کو جو ہے اگر اپنا دوست بنا لیتا ہے وہ بڑا نادان انسان ہے۔ تو لہٰذا نیکیاں کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ جو زندگی دی ہے، 60-70 سالہ یہ جو زندگی نوازا ہے، یہاں عمل کر لو، یہاں عمل کر لو، یہاں نیکی کر لو، تمہاری یہ نیکیاں تمہیں قبر میں کام آئیں گی۔
لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو جب قبر کے اندر رکھ کر کے آتے ہیں تو قبر کے پاس جو ہے اس کے نمازیں آتی ہیں، اس کی نمازیں آ کر اسے جو ہے گھیر لیتی ہیں، اس کے دائیں طرف جو ہے روزے اسے گھیر لیتے ہیں، بائیں طرف اس کے جو ہے صدقات، اس کے زکوٰۃ جو ہے گھیر لیتی ہیں، اور جو ہے پیروں کی طرف سے جو ہے اس کے نفل صدقات، اس کے نفل روزے، اس کی تمام نیکیاں آ کر کے اسے گھیرے میں لے لیتی ہیں اور عذاب قبر سے اسے جو ہے بچا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا نیکیاں کر لو۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، قبر میں جب ہم انسانوں کو رکھ کر کے آتے ہیں، قبرستان جب ہم جاتے ہیں، قبر میں مدفون لوگ سب سے زیادہ اگر وہ ہمارے کسی چیز کے محتاج ہوتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ کتنا ہی اللہ والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی جو ہے صالح کیوں نہ ہو، اولیاء کیوں نہ ہو، وہ ہمارے دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ وہ ہمارے دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، ہم ان کے حق میں دعائیں کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کو دفناتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صحابہ سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ، ابھی اس سے سوالات ہونے والے ہیں، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، ثابت قدمی کی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، قبر میں ابھی اسے دعائیں ہونے والی ہیں، سوالات ہونے والے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری دعا، جب بھی قبرستان جاؤ اس دعا کو پڑھو، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے مومنو، اے مسلمانوں، سلامتی ہو تم پر، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور ہم بھی جو ہے تم سے آ کر کے ملنے والے ہیں، اب تم پہلے آئے ہو، بعد میں جو ہے ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا الْعَافِيَةَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ، ہم ہمارے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں اور تمہارے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں۔ اس طرح کی دعا جو ہے قبر کے پاس جب جاتے ہیں تو مانگا کریں۔ لیکن افسوس قبر کے پاس جاتے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بھی ہم جو ہے تجارت کی باتیں کرتے ہیں، یہاں وہاں کی باتیں کر کے ہم وقت گزار دیتے ہیں۔ قبر میں مدفون لوگوں کے لیے دعائیں کرو، یہ ہمارے سب سے زیادہ ہمارے دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں جو ہے بقی قبرستان پہنچنے کے بعد وہاں دعائیں کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان هذه القبور مملوءة ظلمة، کہ یہاں کی قبریں جو ہے تاریکیوں سے بھری پڑی تھی، یہاں تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں، فَوَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی میں نے ان کے حق میں دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قبروں کو نور سے منور کر دیا، ان کی قبروں میں اللہ تبارک و تعالی نے روشنی پیدا کر دی۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیو، قبروں کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو سب سے زیادہ اگر وہ کسی چیز کے محتاج ہوتے ہیں، وہ جو ہے ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ قبر کے پاس جا کر دعا کرنا ہی ضروری نہیں، جہاں بھی رہیں ہمارے جو مدفون لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اعزاء و اقارب ہوتے ہیں، ہمارے مسلمان مومن بھائی جو ہوتے ہیں، ان کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے جو ہے مستحق ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے تمام برائیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، شرک، سود، زنا، قتل، چوری، یہ تمام گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسان کو قبر کے اندر عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ لیکن خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے سبب انسان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرین، کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوتا ہے، وَأَنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، اور ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، اور کسی بڑے گناہ کے سبب ان کو عذاب نہیں ہو رہا تھا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ گناہ بڑا گناہ ہی تھا، اما احدهما، ان میں سے پہلا شخص وہ تھا جو چگلی کھایا کرتا تھا، یہاں کی باتیں لے جا کر کے وہاں بتانا، وہاں کی باتیں لا کر کے یہاں لگانا، لگاؤ بجاؤ کا کام کرتا تھا، تو اس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں عذاب دے رہا ہے۔ والآخر، اور دوسرا وہ شخص ہے لا يستنزه من بوله، اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے جو ہے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کیا کرتا تھا، پاکی حاصل نہیں کیا کرتا تھا، جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قبر کے اندر اسے عذاب دے رہا ہے۔
ہے۔ اور انسان اگر قبر کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر ایک ایسا سورہ ہے جو سورے کے اندر 30 آیتیں ہیں، ان 30 آیتوں کو انسان پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے قبر کے عذاب سے حفاظت میں لے لیتا ہے، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ سورت جو ہے سورۃ الملک ہے۔ جو بھی انسان سونے سے پہلے جو ہے سورۃ الملک کو پڑھ کے سوتا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے جو ہے محفوظ رکھے گا۔ اور اسی طرح جو ہے جو پیٹ کے مرض سے، پیٹ کے درد سے جو انسان وفات پا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جو ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ مَن يَقْتُلْهُ بَطَنَهُ، کہ جسے جو ہے پیٹ کا درد لاحق ہوا اور اسی پیٹ کے درد کی وجہ سے انسان اگر مر جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو انسان جو ہے جمعہ کے دن، چاہے دن میں ہو یا رات میں، جس کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان بھی قبر کے عذاب سے جو ہے بچا لیا جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ تمام جو ہے قرآن حدیث کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور جو بھی انسان جو ہے اس دنیا سے وفات ہو گئے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھا ہے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجعلوا وتأموا وأكبر